بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 اور 12 ربیع الاول کا خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ نے بہت سی ویڈیوز میں سنا اور دیکھا ہوگا کہ درود ابراہیمی پر بہت بات کی جاتی ہے۔ آج آپ کو ایسی حدیث سنائیں گے جس کو سن کر آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے گا درود ابراہیمی پر۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ درود ابراہیمی رحمت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ایک معیار ہے۔ اس سے ہر چیز یعنی دعا سے پہلے، ہر عبادت سے پہلے اور آخر میں پڑھنا بے حد لازمی ہے، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل، کوئی بھی دعا معلق رہتی ہے، قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور وصال بھی اسی دن اور اسی مہینے میں ہوا۔ پتہ نہیں لوگ اس بات کی گہرائی کو کیوں نہیں سمجھتے۔ اس کی فضیلت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں کتنی دعا مانگوں اور کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا، جس طرح تیری مرضی ہے اس طرح کر لے، اگر درود زیادہ پڑے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ سن کر صحابی کہنے لگے کہ میں 3 حصے دعا کر لیتا ہوں اور ایک حصہ درود پڑھ لیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے تو چاہے، لیکن اگر زیادہ درود پڑے گا تو یہ بہتر ہے۔ تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں آدھا درود پڑھ لیتا ہوں اور آدھی دعا کر لیتا ہوں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، جیسے تیری خوشی اس طرح کر لے، مگر درود زیادہ پڑے تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر صحابی نے عرض کی کہ میں 3 حصے درود پڑھ لیتا ہوں اور ایک حصہ دعا کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جیسے تو چاہے، لیکن اگر درود زیادہ پڑے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کی جو بھی نیک خواہش ہے وہ بن مانگے ہی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ درود پڑھتے ہیں اور باقاعدہ دعا نہیں بھی کرتے تو بھی آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت تو یہاں سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے کہ کتنا افضل عمل ہے، جس کو خود اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں اور اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارا کوئی وظیفہ، کوئی ورد یا کوئی عمل درود پاک پڑھے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس دعا کے اول آخر درود پڑھیں وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والوں سے برائیاں خود بخود دور ہو جاتی ہیں اور بھلائیاں اپنے آپ ان کے پاس آنے لگتی ہیں۔ ہر برائی آہستہ آہستہ انسان کے اندر سے، ظاہر سے ختم ہو جاتی ہے اور اس پر اتنی رحمت برستی ہے کہ وہ ہر وقت رحمتوں کے حصار میں رہنے لگتا ہے۔ اس درود سے آپ اپنی زندگی کی بڑے سے بڑی پریشانی میں راحت پا سکتے ہیں۔
اب آپ نے 11 اور 12 ربیع الاول کو کوئی فضول کام نہیں کرنا جو حدیث اور قرآن سے ثابت نہ ہو۔ آپ نے صرف ایک عمل کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے دونوں دن کم سے کم 300 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیح 11 ربیع الاول اور 3 تسبیح 12 ربیع الاول کو پڑھیں۔ اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اگر ایک شعور رکھنے والا انسان غور کرتا ہے تو ضرور اسے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا یہ جو استقبال کیا جاتا ہے نہایت عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے ہم سب کو اور توفیق دے ایسے دین کی سمجھ کی جو ہمیں ہمارے نبی نے پہنچایا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ یہ درود پڑھنا ہی سب سے زیادہ محبت اور عقیدت والا عمل ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، صدقہ نہیں دیتے، کسی غریب کو کھانا کھلانا ضروری نہیں سمجھتے، لیکن لڑیاں لگانے کے لیے چندہ ضرور دیتے ہیں، جو بالکل بھی فضول عمل ہے۔ اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں اور اپنے پیسے ایسے کام میں خرچ کریں جو صدقہ جاریہ ہو، جو آپ کے جانے کے بعد بھی عمل کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے۔ کسی غریب کا بھلا کر دیں، کسی کے ساتھ نیک نیتی سے بھلائی کریں، یہ عمل آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود ابراہیمی پڑھا کریں تاکہ آپ مشکلات سے محفوظ رہ سکیں۔ خود بھی پڑھیں اور باقیوں کو بھی ترغیب دیں۔ اللہ حافظ۔